کہ میں عمران خان کے اوپر زیادہ تنقید کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے میرا نرم رویہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے اوپر جو سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، میرے جتنے ویور ہیں وہ جو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں یا ویسے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے کئی دوست، تو وہ بھی مجھے میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور میں خود بھی کسی نہ کسی حد تک محسوس کرتا ہوں اس تنقید کو کہ یار وہ ان کی جو تنقید ہے وہ جائز ہے۔ وہ تنقید کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ پی ڈی ایم کے لیے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور عمران خان کو آپ زیادہ ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اس کے اوپر ناظرین تفصیلی بات کریں گے، اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، اس چیز میں کوئی ابھی شک نہیں ہے کہ میں عمران خان کے اوپر زیادہ تنقید کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے میرا نرم رویہ ہے۔ جو لوگ میری کنٹینیو ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ کہیں نہ کہیں جا کے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے علاوہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا دین سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ غریب عوام سے تعلق ہے، سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں۔ سب کو کہنے کے باوجود بھی زیادہ عمران خان کے اوپر میرا فوکس کیوں ہوتا ہے، میں زیادہ عمران خان کے خلاف ویڈیو کیوں بناتا ہوں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے گی، اگر نہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے مشورہ دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے مشورے کے اوپر ضرور عمل کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلی حقیقت، عمران خان کے اوپر زیادہ تنقید کرنے کی کئی وجوہات ہیں، ایک نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں کوئی ایک ایسی وجہ ایک نہیں ہے کہ جو میں پرسنل طور پر اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں کہ عمران خان کی مجھے شخصیت اچھی نہیں لگتی ہے، یا عمران خان نے مجھے ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچایا ہے، یا عمران خان کو میں چاہنے والا تھا مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے اس لیے اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں۔ تو کسی وجہ میں ایک وجہ یہ بالکل نہیں ہے۔ جو بھی وجوہات ہیں وہ میں اپنے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب برائی کا جو اس ٹائم پاکستان میں جڑ ہے نا وہ عمران خان ہے۔ نمبر ایک ناظرین، سب سے پہلے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی پاپولر ترین جو جماعت ہے وہ عمران خان ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے اور دوسری جو حقیقت وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی طاقت گراؤنڈ پہ ہے تو وہ ٹی ایل پی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ کہ عمران خان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ ان کے ذہن میں کچھ بھی ہو لیکن وہ اکثر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو چھوڑ کے، کوئی نواز شریف کا کارکن تھا، کوئی پیپل پارٹی کا تھا، کوئی دوسری جماعتوں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ان سے تھک گئے ہیں، ان سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اب ہم ایک نئے آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں چینج لے کے آئے گا۔ تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کو چھوڑ کے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تین وجہ تو یہ ہوئی۔ آگے ناظرین، جو چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ عمران خان نے پہنچایا نون لیگ نے بھی ہے، لیکن نون لیگ نے جو اسلام کے خلاف پالیسیاں لے کے آئے یا ختم نبوت قانون کی چینجنگ تھی تو وہ اس حد تک تھی، علماء اکرام نے احتجاج کیا، وہ واپس کرایا، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا نون لیگ نے ایک منظم طریقے سے علماء اکرام کے خلاف کوئی پراپرگنڈا، کوئی سازش، کوئی میڈیا کمپین یا سوشل میڈیا کمپین انہوں نے لانچ نہیں کیا ہے جتنی پی ٹی آئی نے کیا ہے سوشل میڈیا نے، کہ انہیں مطلقاً ان لوگوں نے علماء اکرام کے خلاف خوب زہر اگلا، اور علماء اکرام کے خلاف سازشیں، زہر اگلنا اور ان کے خلاف تشدد کارروائیاں سب سے زیادہ عمران خان نے کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ اسی طرح جو آگے سب سے بڑی وجہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان دین کا زیادہ استعمال کر کے، اسلامی ٹچ دے کے عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور آج بھی عمران خان کے سپورٹروں میں بہت سارے ایسے سپورٹر ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صادق اور امین ہے اور عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، جو حقیقت کے ساتھ دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے، یہ کرتے ہیں۔ تیسری اور اس کے بعد چھٹی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ اس ٹائم عمران خان سے بدظن ہو جائیں گے، عمران خان سے ان کا دل اٹھ جائے گا، تو وہ کبھی بھی نون لیگ پیپل پارٹی کی طرف نہیں جائیں گے،
ان کے پاس واحد جو آپشن ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو سپورٹ اس لیے کیا تھا کہ یہ چینج لے کے آئے گا، یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ صادق اور امین ہے، لیکن یہ بھی چور اور ڈاکو نکلا ہے، تو ان میں پی ٹی آئی کے اگر کوئی عقل مند سمجھدار سپورٹر ہوں گے تو ان کے پاس جو واحد آپشن ہوگا وہ ہوگا ٹی این پی کا۔ اسی طرح جتنی بھی وجوہات ہیں ناظرین، جتنی بھی وجوہات ہیں عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کی، اس میں میری ذات سے کوئی بھی نہیں جڑی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹائم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں، یعنی کہ عمران خان کو فری گراؤنڈ دے، تو عمران خان دوبارہ جیت جائے گا۔ اس نے اتنا عوام کے اندر زہر اگلا ہے، عوام کی ایک ذہن سازی کیا ہے کہ عوام سمجھتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بعد بڑی شخصیت بھی عمران خان ہے۔ تو پاکستان کو جس سے زیادہ خطرہ ہو، پاکستان کو جس سے زیادہ یعنی کہ نقصان پہنچانا کا ڈر ہو، تو وہ ہے عمران خان، وہ ہے پی ٹی آئی۔ اس لیے عوام کو یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ جس کے اوپر سب سے زیادہ یقین کرتے ہیں، جس کو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے، یہ پاکستان میں چینج لے کے آئے گا، سب سے زیادہ فراڈ یہ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ معیشت، پہلی تو بات ہے کہ میں معیشت کے حوالے سے کبھی بھی ویڈیو نہیں بنی، بہت کم معیشت کے حوالے سے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت کے بارے میں تحریک لبیک کے علاوہ تحریک لبیک چینج لے کے آ سکتی ہے یا نہیں لے کے آ سکتی، تحریک لبیک مہنگائی ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس کو چھوڑو، لیکن کم از کم یہ جو جماعتیں ہیں یہ پاکستان میں مہنگائی ختم نہیں کر سکتی، یہ پاکستان میں بے روزگاری ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ سب آئی ایم ایف کی غلام ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری یا اس پوری سے نکال سکتی ہے تو کوئی مذہبی جماعت نکال سکتی ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ باقی جو عمران خان کے دور میں معیشت تھی وہ بھی ڈاؤن تھی، اب یہ آ گئے ہیں تو یہ بھی اس سے بھی زیادہ بدتر آ گئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جب تک روٹی، کپڑا، مکان، نالی، بجلی، گیس، معیشت، نوکریوں کے لیے اگر ووٹ دیتی رہے گی تو اسی طرح نیچے جائے گی۔ لیکن میں بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن عوام نے سوچا ہے نا کہ ہم روٹی، کپڑا، مکان اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں چنتے، ہم اس شخص کو چنیں گے کہ جو پاکستان میں اسلام کی خاطر آئے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال رکھے گا، ناموس کا خیال رکھے گا، پاکستان میں شرعی نظام لے کے آئے گا، تو یقیناً ان کو اس ووٹ کا یہاں بھی اجر ملے گا اور پاکستان میں سب مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور روز قیامت بھی ان کو اس کی ووٹ کا اجر ملے گا۔ تو لہٰذا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ بھئی میں نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، جو ان کے لیے میری نرمی ہے۔ میں اگر میرا رب دیکھ رہا ہے میرے دل میں، ہاں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں اس ٹائم جتنی بھی ہیں پیپل پارٹی، عمران خان، نون لیگ، ان میں کوئی فرق بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ اور عمران خان کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان جس نے پہنچایا ہے مذہبی طور پہ تو وہ عمران خان نے۔ اور اگر اس ٹائم پی ڈی ایم جماعتیں پاکستان کو معیشت کو برباد کر رہی ہیں یا پاکستان کی معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے، قرضے پڑ رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار جتنی حکومت ہوتی ہے نا اتنی مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے۔ اگر اپوزیشن مضبوط ہوگی، اپوزیشن ایماندار ہوں گے، اپوزیشن زبردست ہوگی، تو حکومت اپنی من مرضی کے وہ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا جتنی نون لیگ کے دور میں مہنگائی ہو رہی ہے تو اس میں اتنی برابر کی شریک پی ٹی آئی بھی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ پی ڈی ایم جماعتیں بھی تھیں، کیونکہ عمران خان کو بھی فری ہینڈ ملا ہوا تھا کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، اب اسی طرح پی ڈی ایم کو بھی فری ہینڈ ملا ہوا ہے۔ یہ ناظرین اصل وجہ ہے۔ باقی میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملک صاحب آپ غلط ہیں، آپ کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی رائے کی قدر کروں گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔